السلام علیکم ڈیری ریڈر اینڈ لسنرز، اردو ناولز لائبریری میں آپ کا ڈھیر سارا ویلکم۔ رمز جنون کی ایپیسوڈ 46 کا پارٹ 2 لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، جلدی سے سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں، اور ویڈیو کو ابھی لائک کر دیں، پھر آپ لوگ بعد میں بھول جاتے ہیں۔ چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ ان دونوں کے سامنے تیزی سے ہیلی کاپٹر آ کر رکا تھا۔ آریان اور زرمش کے آگے بڑھتے قدم رک گئے تھے۔ ہیلی کاپٹر کے دروازے اوپر کی طرف کھلے تھے۔ اس میں سے جے کے بلو جینز پر وائٹ شرٹ پہنے ہوئے اترا۔ آدم خان زرمش جے کے کو دیکھتے بے آواز سے اسے پکارتے رو پڑی تھی، مگر وہ جے کے کی طرف بڑھنے کی ہمت نہیں کر سکی تھی۔ آریان خانزادہ جے کے کو خون شام نگاہوں سے گھورتے زرمش کے کلائی پر اپنی گرفت مزید مضبوط کر گیا تھا۔ جے کے بلو سن گلاسز لگائے، بلو جینز پر وائٹ شرٹ پہنے ہوئے آریان خانزادہ کو گھور رہا تھا۔ اس کے ساتھ اس کے دو گارڈز بھی ہاتھوں میں رائفل لیے ہیلی کاپٹر سے نیچے اتر رہے تھے۔ جے کے ایک ایک کر کے اپنی شرٹ کے بٹن کھولنے لگا۔ آریان خانزادہ اس کی ہیوی کسرتی چٹانی باڈی دیکھتے استضائیہ مسکراتا۔ زرمش کو اب اپنی چوڑی پشت کے پیچھے گر گیا تھا۔ جے کے نے اپنی شرٹ اتار کر دور اچھالی تھی۔ اس کے گارڈز نے اس کی طرف وائٹ کلر کی نیو برانڈڈ شرٹ بڑھائی۔ جے کے وہ شرٹ پہن کر اس کے بٹن بند کرتے اپنے پین کے اندر اڑس گیا تھا۔ وہ بھاری قدموں سے آریان خانزادہ کی طرف بڑھا۔ آریان خانزادہ اس وقت بلو جینز پر وائٹ سینڈو میں ملبوس جے کے کو شعلہ بار نگاہوں سے گھور رہا تھا۔ زرمش آریان خانزادہ کی چوڑی پشت کے پیچھے چھپی اپنے بدن کے ارتعاش پر قابو پائے ہوئی تھی۔ ویلکم ٹو دی موسٹ ڈینجرس آفیسر آریان خانزادہ، یور ڈیتھ ہیز باٹ یور ہیئر۔ خوش آمدید سب سے خطرناک آفیسر آریان خانزادہ، تمہاری موت تمہیں یہاں کھینچ کر لے آئی ہے۔ جے کے آریان خانزادہ کے مقابل آتے اپنی بلو سن گلاسز اتار گیا تھا۔ ہمارے ہاں ایک کہاوت ہے، گیدڑ کی جب موت آتی ہے وہ پاگل ہوتے شہر کی طرف بھاگتا ہے۔ تمہارے ہاں آج سے یہ کہاوت ٹاپ پر ہوگی۔ جے کے جب کتوں والی موت آتی ہے وہ کیپ ٹاؤن کی طرف بھاگتا ہے۔ آریان خانزادہ جے کے کی آنکھوں میں اپنی سبز آنکھیں گاڑے گرایا۔ کتوں والی موت تو میں تمہیں دوں گا۔ پھر کہاوت کچھ یوں ہوگی، جب کتے آریان خانزادہ کی موت آتی ہے وہ پاگل ہوتے کیپ ٹاؤن کے جنگل کی طرف بھاگتا ہے۔ جے کے آریان خانزادہ کی آنکھوں میں دیکھتے ہنسا تھا۔ آریان خانزادہ اس پر ہنسی، اسے خون شام نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ اور اس میں سے یہ عہد بھی کر لو، آریان خانزادہ اپنی اوور ایفیشنسی کی وجہ سے کتوں کی موت مر گیا۔ جے کے آریان خانزادہ کی آنکھوں میں دیکھتے سزائیہ ہنستے ہوئے بولا، اسی اوور ایفیشنسی کی وجہ سے تمہاری اربوں ڈالر کی شپ پکڑا دی، تمہارے اتنے گارڈز مار دیے، تمہارے پیلس پر قبضہ ہو گیا، کیپ ٹاؤن کی پولیس تمہارے پیچھے پڑی ہے۔ تم نے 7 مہینے پلاننگ کی، میرا کچھ نہ بگاڑ سکے۔ میں نے 34 گھنٹوں کے اندر تمہارے قدموں کے نیچے سے پورا کیپ ٹاؤن کھینچ لیا۔ آریان خانزادہ جے کے کی نیلی آنکھوں میں دیکھتے استضائیہ مسکرایا تھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے یہ سب کر کے تم نے میرا کچھ اکھاڑ لیا ہے؟ کوئی فرق نہیں پڑتا آدم خان کو، میں اپنی دنیا کا بے تاج بادشاہ ہوں۔ یہ دنیا میرے لیے نہیں بنی ہے، دنیا میرے لیے بنا ہوں، میں دنیا کے لیے بنا ہوں۔ اسی پاور سے میں کیپ ٹاؤن واپس آؤں گا، بلکہ اس سے کئی گنا زیادہ پاور سے۔ جے کے نے مسکراتے ہوئے اپنی پین سے سگریٹ لائٹر نکالتے لبوں میں دباتے گہرا کش لیا۔ تمہیں فرق پڑا ہے آریان خانزادہ؟ وہاں روشنا، یہاں مس خان، کیا کہتے ہو تم اسے میرے ناپاک وجود؟ جے کے آریان خانزادہ کی آنکھوں میں دیکھتے ہنسا تھا۔ نام مت لینا اپنی گندی زبان سے میری بہن اور مس خان کا، ورنہ ایسی اذیت ناک موت دوں گا، موت بدذات خود تجھ پر رحم کھائے گی۔ آریان خانزادہ خون شام درندے کی مانند گراتے ہوئے اپنی پسٹل جے کے کی گردن پر رکھ گیا تھا۔ زرمش آریان خانزادہ کی چوڑی پشت کے پیچھے چھپی اپنی لبوں پر سختی سے ہاتھ جمائے ہوئی تھی۔ آریان خانزادہ کے ہوتے ہوئے وہ آدم خان کی طرف بڑھنے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ آدم خان جب اس وحشی درندے کو موت دے دیتا وہ پھر ہی آدم خان کے پاس جا سکتی تھی۔ اسے یقین تھا آج اس وحشی درندے کی موت پکی ہے۔ جے کے ہنستے ہوئے آریان خانزادہ کو دیکھ رہا تھا، جس کی سبز آنکھوں میں خون اترا تھا۔ آریان خانزادہ نے اسے قہر آلود نگاہوں سے گھورتے پسٹل کے ٹریگر پر انگلی کا دباؤ بڑھایا تھا۔ پسٹل سے کلک کی آواز آئی تھی۔ آریان خانزادہ نے بے یقینی سے پسٹل کو دیکھتے جے کے کی گردن پر پسٹل کی نوک کا دباؤ بڑھاتے فائر کیا۔ پسٹل سے پھر سے کلک کی آواز آئی تھی۔ پسٹل سے گولیاں ختم ہو گئی تھی۔ آدم خان نہ صرف اڑتی چڑیا کے پر گن لیتا ہے بلکہ پسٹل میں کتنی گولیاں باقی بچی ہیں یہ بھی جان لیتا ہے۔ جے کے نے ہنستے ہوئے آریان خانزادہ کے پشت کے پیچھے چھپی زرمش کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ میرے ہوتے ہوئے تم اسے نظر بھر کر نہیں دیکھ سکتے، کچھ جا کے تم اسے چھو سکو۔ آریان خانزادہ پوری قوت سے مکہ جے کے چہرے پر مارتے اس کے گریبان کو دونوں ہاتھوں سے جکڑ گیا تھا۔ جے کے گارڈ یہ دیکھتے تیزی سے جے کے کی طرف بڑھے، کوئی آگے نہیں آئے گا، اس کے بے درد کتوں سے بھی بدتر حالت آدم خان کرے گا۔
اور جب میں اس کے سامنے مس زیکے کا ہاتھ پکڑ کر لے کر جاؤں گا تب بھی میں اس میں سانسیں ہونی چاہیے کہ یہ اپنی نظروں کے سامنے اپنی ہار اور آدم خان کی جیت دیکھ سکے۔ جے کے ہاتھ کے اشارے سے گارڈز کو آگے بڑھنے سے روکتے آریان خانزادہ کے ہاتھوں سے اپنا گریبان ایک جھٹکے سے چھڑوا گیا تھا۔ آریان خانزادہ بمشکل اپنے اندر اٹھتے اشتعال پر قابو پاتے ہوئے، اس کے پاس اس وقت کوئی ہتھیار نہیں تھا، پسٹل میں گولیاں ختم ہو چکی تھی۔ لیٹس میک اے ڈیل، جے کے نے آریان خانزادہ کی آنکھوں میں دیکھتے مسکراتے ہوئے کہا۔ تجھ جیسے کتے کے ساتھ ڈیل نہیں کی جاتی، تجھے صرف کتوں کی والی موت دی جاتی ہے۔ آریان خانزادہ جے کے کی نیلی آنکھوں میں دیکھتے خون نشان بھیڑیے کی طرح غرایا۔ سچ پوچھو جے کے صرف کتوں کے ساتھ ہی ڈیل کرتا ہے؟ وہ آریان خانزادہ کی آنکھوں میں دیکھتے تمسخراتی ہنسا تھا۔ جے کے بات پر آریان خانزادہ کی آنکھوں میں شعلے سے دہکے تھے۔ آئی ایم مسنگ یور ڈیمونک لاف، میں تمہارے جناتی کہہ کے مس کر رہا ہوں جے کے۔ آریان خانزادہ کی آنکھوں میں شعلے دہکتے کہکا لگا گیا تھا۔ آریان خانزادہ اپنا ہاتھ پیچھے کی طرف لے جاتے زرمش کی کلائی سختی سے جکڑے ہوئے تھا۔ اس کے پسٹل میں گولیاں ختم ہو چکی تھی، کہیں زرمش یہ جانتے جے کے کی طرف نہ بڑھ جائے۔ وہ اس کی کلائی سختی سے جکڑ گیا تھا۔ اگر وہ اپنا ایک قدم بھی جے کے کی طرف بڑھاتی وہ شاید مر جاتا، اسے مار دیتا۔ وہ اپنی نظر کے سامنے اسے کسی غیر مرد کی طرف بڑھتے برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ مان لو تم اس پوزیشن میں نہیں ہو آریان خانزادہ کہ میرے سامنے مسکرا بھی سکو، کو جا کے کہہ کے لگاؤ۔ یاد رکھنا رشنا خان کی قبر ایک سیکرٹ روم میں بنے گی، یا شاید بن کر بھی ہو چکی ہے۔ آریان خانزادہ کی گرفت میں زرمش کی کلائی دیکھتے جے کے نیلی آنکھوں میں مرچی دہکی تھی۔ بکواس بن کر جے کے، ورنہ میں تمہاری قبر یہاں افریقہ کے جنگل میں بنا ڈالوں گا۔ آریان پاگل ہوتے خانزادہ دہاڑا تھا۔ تمہاری بکواس آدم خان کے لیے سن رہا ہے، اس لیے سن رہا ہے کہ رشنا خان پر ترس آ رہا ہے۔ بار بار اپنی سنہری آنکھیں پھیلائے مجھ سے پوچھتی تھی میں کون ہوں۔ جے کے نے آریان خانزادہ کی سبز آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اسے مزید سلگایا تھا، جیسے وہ اس کے ہاتھ میں زرمش کی کلائی دیکھتے سلگ رہا تھا۔ زرمش کے وجود پر آریان خانزادہ کی شرٹ اسے آگ لگا چکی تھی، وہ اسے بھی سلگانا چاہتا تھا۔ آریان خانزادہ جبڑے بھینچے اپنے اندر اٹھتے ابال پر قابو پانے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ زرمش اور رشنا خان کی وجہ سے وہ یہ برداشت کرنے پر مجبور تھا، اس کی پسٹل میں گولیاں ختم ہو چکی تھی۔ اس کے سامنے ہی جے کے گارڈز اس پر بندوقیں تانے کھڑے تھے۔ سیکرٹ روم کی چابی تک جے کے پاس تھی، وہ بری طرح پھنس چکا تھا، مگر یہ تو طے تھا وہ زرمش کو کسی صورت جے کے ہاتھوں لگنے نہیں دے سکتا تھا۔ مس جے کے نے آریان خانزادہ کے پشت کے پیچھے چھپی زرمش کو دہاڑتے ہوئے پکارا۔ وہ جے کے دہاڑ پر بری طرح لرزی تھی۔ آواز نہ آئے تمہاری مسکان، ورنہ زبان کھینچ لوں گا تمہاری۔ جس زبان سے اس کتے کو جواب دیا، اس سے پہلے وہ جواب دیتی، آریان خانزادہ کی دہاڑ پر وہ لرزتے ہوئے اپنے لب سختی سے آپس میں پیوست کر گئی۔ آریان خانزادہ جے کے سے بھی زیادہ حلق کے بل دھاڑ اٹھا تھا۔ زرمش کانپتے ہوئے اپنے لبوں پر ہاتھ جما گئی تھی۔ جے کے نے غصے سے پاگل ہوتے اپنے گارڈز کو اشارہ کیا۔ اس سے پہلے جے کے گارڈز آریان خانزادہ پر فائر کرتے، آریان زرمش کو تیزی سے اپنے آگے کرتے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے اسے خود میں بھینچ گیا تھا۔ ڈونٹ شوٹ، جے کے یہ دیکھتے چیخا تھا۔ جے کے گارڈ جلدی سے اپنی بندوقیں پیچھے کر گئے تھے۔ زرمش نے بے یقینی سے آریان خانزادہ کی سبز آنکھوں میں دیکھا تھا، وہ خود کو بچانے کے لیے ایسے آگے کر گیا تھا۔ آریان خانزادہ زرمش کی ہیزل گرے بھیگی بے یقین آنکھوں میں دیکھتے بلند و بانگ کہکا لگا گیا۔ جے کے زرمش کی کمر پر آریان خانزادہ کا ہاتھ دیکھتے غصے سے پاگل ہوا تھا۔ شوٹ ایٹ می جے کے، ٹیل یور گارڈز ٹو شوٹ می۔ آریان خانزادہ زرمش کی بے یقین بھیگی آنکھوں میں دیکھتے سزائیہ لہجے میں بولتے پھر سے کہکا لگا گیا تھا۔ آدم خان جانتا ہے تم کبھی مس زیکے پر گولیاں نہیں چلنے دو گی۔ جے کے یہ دیکھتے پاگل ہوتے چیخا تھا، تم میرے بارے میں غلط جانتے ہو، اسے تمہارے ہاتھوں سونپنے سے بہتر میں اسے گولیاں مارنا پسند کروں گا۔ اس سے پہلے تم مجھے مار کر اسے اپنے ساتھ لے جاؤ، میں اسے بے درد موت دے کر خود موت کے گلے لگا لوں گا۔ وہ زرمش کو کمر سے جکڑے ابھی بھی اس کی ہیزل گرے خوفزدہ آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ یو کانٹ ڈو اینی تھنگ ود ہر آریان خانزادہ، ڈونٹ فرگیٹ رشناز لائف ان مائی کنٹرول۔ تم کچھ نہیں کر سکتے آریان خانزادہ، سادہ بھولو مت، رشنا کی زندگی میرے کنٹرول میں ہے۔ جے کے آریان خانزادہ کی گرفت میں زرمش کو دیکھتے گرج اٹھا تھا۔ آریان خانزادہ زرمش کو سیدھا کرتے اس کے لہنگے کے بلاؤز کے آستینوں میں چھپا ہوا چاقو نکالتے اس کی گردن پر رکھ گیا تھا۔ وہ ایک ہاتھ اس کے پیٹ پر سختی سے جمائے، دوسرے ہاتھ سے زرمش کی گردن پر چاقو تیز دھار والی سائڈ رکھے ہوئے تھا۔ تم ایسا نہیں کر سکتے، میں اچھی طرح جانتا ہوں تم اسے نہیں مار سکتے، جس کے لیے تم کیپ ٹاؤن چلے آؤ تم اسے ہرٹ نہیں کر سکتے۔ جے کے نے زرمش کی گردن پر چاقو رکھے سنجیدگی سے بولتے اپنے لفظوں پر زور دیا، یہ سب کچھ کر سکتا ہے آدم خان، یہ بلڈتھرس بیسٹ ہے، یہ وحشی درندہ ہے، یہ سب کچھ کر سکتا ہے، یہ مجھے مار سکتا ہے۔ زرمش آدم کو دیکھتے روتے ہوئے چیخی تھی۔ زرمش کی بات پر آریان خانزادہ کا بلند و بانگ کہکا بلند ہوا تھا۔
مجھے اس روئے زمین پر اگر کوئی جانتا ہے تو یہ جانتی ہے، یہ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے جے کے، میں اسے مار سکتا ہوں اور بڑی بے درد موت دے سکتا ہوں۔ تم تو ہر بات جانتے ہو، یہ بھی جانتے ہو مس خان اس رائنا اور حاکم خان کی بیٹی ہے، جس سے میں سب سے زیادہ نفرت کرتا ہوں۔ یہ میرا نفرت بھرا جنون ہے، میں ابھی اس کے شہرک بے دردی سے کاٹ دوں گا۔ وہ زرمش کی گردن پر چاقو کی نوک کا دباؤ بڑھا گیا تھا۔ آدم خان، یہ مجھے مار ڈالے گا، یہ بلتھرس بیسٹ ہے، بہت ظالم ہے، میں نے بتایا تھا، اس نے مجھے قید کر کے رکھا تھا، یہ پاگل ہے آدم خان، یہ مار ڈالے گا۔ زرمش ہزیانی رو دی تھی۔ نو ہی کانٹ کل یو، آئی نو ویری ویل۔ جے کے اپنے ہاتھ میں پکڑی پسٹل آریان خانزادہ پر تان گیا تھا۔ ہی ول کل می، ہی از اے کریزی پرسن اینڈ ہی از اے بلتھرس بیسٹ۔ زرمش روتے ہوئے ہزیانی چیخی تھی، شی نوز ویری ویل می۔ آریان خانزادہ بلند و بانگ کہکا لگاتے زرمش کی گردن پر چاقو کی نوک بے دردی سے کھبو گیا تھا۔ زرمش کی گردن سے خون کی باریک سی دھار بنی تھی۔ زرمش کے خوف سے آنکھیں پھٹنے کی حد تک کھل گئی تھی۔ وہ درد سے بری طرح سے سک رہی تھی۔ وہ آریان خانزادہ کی گرفت میں سانس روکے کھڑی اپنی گردن سے بہتے خون کو قطروں کی صورت میں گرتا دیکھ رہی تھی۔ آدم خان بے یقینی سے زرمش کی گردن سے بہتے خون کو دیکھ رہا تھا۔ اسٹیپ بیک، آریان خانزادہ زرمش کی گردن سے خون نکلتے دیکھتے چیخا تھا۔ موو بیک ورڈز، ڈو واٹ ہی سیز۔ آدم خان پیچھے کی طرف قدم بڑھاتے اپنے گارڈز کو ہدایت دیتے گر چل۔ زرمش کی گردن پر وہ بہت بری طرح چاقو رکھے ہوئے تھا۔ خوف سے زرمش کی رنگت زرد ہو رہی تھی۔ جان لو یہ بات جے کے، یہ میرا نفرت بھرا جنون ہے، اسے تو ہر حال میں یہاں سے لے کر جاؤں گا۔ اگر زندہ نہ لے کر گیا تو اس کی لاش لے کر جاؤں گا، اس کی لاش تک تمہارے حوالے نہیں کروں گا۔ آریان خانزادہ اپنے قدم پیچھے کی طرف بڑھاتے برفیلے تنبیہ لہجے میں بولا تھا۔ وہ زرمش کی گردن پر بے رحمی سے چاقو رکھ کے اپنے قدم پیچھے کی جانب بڑھانے لگا۔ جے کے گہرے سانس لیتے اپنے بال مٹھیوں میں دبوچے زرمش کو خود سے دور جاتا دیکھ رہا تھا۔ زرمش سرنفی میں ہلاتے روتے ہوئے جے کے کو دیکھ رہی تھی۔ جے کے بے بسی سے اسے خود سے دور جاتا دیکھ رہا تھا۔ تھرو یور ویپنز انٹو دی سی۔ آریان خانزادہ کی گھبراہٹ پر جے کے نے اپنی پسٹل سمندر میں پھینکتے ہوئے اپنے گارڈز کو اشارہ کیا۔ انہوں نے اپنی بندوقیں سمندر کی طرف اچھالی تھی۔ وہ بندوقیں سمندر میں لہریں پیدا کرتے گہرے پانی میں گم ہوئی تھی۔ ڈونٹ فالو می ایز اے جے کے، ادروائز آئی ول گیو ہر اے مرسیلیس ڈیتھ۔ پیچھے مت آنا جے کے، ورنہ میں اسے دردناک موت دوں گا۔ آریان خانزادہ زرمش کی گردن پر چاقو رکھتے ہوئے پیچھے کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے زرمش کی کلائی جکڑے پوری قوت سے جنگل کی طرف بھاگنے لگا۔ زرمش روتے ہوئے اپنی سانس روکے ہوئے بلتھرس بیس کے ساتھ بھاگ رہی تھی۔ اپنی گردن سے بہتی خون کی دھار بہتے دیکھتے وہ اپنی سانسیں جیسے روکے ہوئے تھی۔ یکدم بھاگتے ہوئے اس کے قدم رکے تھے، اس کے پاؤں میں کانٹا چبھا تھا اور اسی لمحے درد کی پرواہ کیے بغیر اس بلتھرس بیس کے ساتھ بھاگتی جا رہی تھی۔ وہ ہارٹ لیس تھا، اس کے دل میں اس وقت بلتھرس بیس کا خوف دہشت بڑھتا جا رہا تھا۔ وہ اپنی بھیگی آنکھیں بے دردی سے رگڑتے بلتھرس بیس کی چوڑی پشت کو دیکھتے اپنی پوری فورس لگائے بھاگ رہی تھی۔ وہ لوگ بھاگتے ہوئے کافی آگے نکل گئے تھے۔ آریان خانزادہ سے گھنے درختوں کے جھنڈ میں کرتے اس کے گرد اپنے دونوں ہاتھ رکھتے اسے محسور کرتے اس کی بھیگی درد و کرب ہیزل گرے آنکھوں میں اپنی سبز آنکھیں گاڑ گیا تھا۔ وہ اسے بھیگی نگاہوں سے سانس روکے دیکھ رہی تھی۔ اس کی ہیزل گرے آنکھوں میں خوف پانی کی صورت میں ٹھہر گیا تھا۔ مقابل کی آنکھوں میں اتنا خوف دیکھتے آریان خانزادہ کے گلے میں گلٹی سی ابھر کر معدوم ہوئی تھی۔ وہ بالکل بے حس و حرکت اسے دیکھ رہی تھی۔ آریان خانزادہ کی نگاہیں اس کی گردن سے بہتے خون پر تھی۔ وہ اپنی سرخ کرب زدہ آنکھیں اس کی گردن سے ٹپکتے خون پر گاڑے ہوئے تھا۔ آریان خانزادہ کی کھردری انگلیاں بے اختیاری میں اس کی زخمی گردن کو چھو گئی تھی۔ زرمش اس کی کھردری انگلیوں کا لمس اپنی زخمی گردن پر محسوس کرتے سسکتے ہوئے آنکھیں میچ گئی تھی۔ آریان خانزادہ سختی سے اس کی گردن پر اپنے انگوٹھے کا دباؤ بڑھاتے ہوئے خون روکنے لگا۔ اس کی سب سرخ آنکھیں بہت گہرائی سے اس کی نقوش کا جائزہ لے رہی تھی۔ وہ اپنی سب سرخ آنکھیں اس کی لرزتی گھنیری پلکوں پر ٹھہرے موتیوں پر تھی۔ وہ اس کے بدن سے کستوری خوشبو محسوس کرتے گہرے سانس لے رہا تھا۔ وہ کیسے کسی اور مرد کو یہ خوشبو محسوس کرنے دے سکتا تھا، یہ نقوش دیکھنے دے سکتا تھا، اس خوبصورت ڈالی جیسا لچکیلا بدن کو ہاتھ لگانے دے سکتا تھا۔ مقابل اس کا جنون تھا، نفرت بھرا ہی صحیح مگر جنون تھا۔ اس جنون کی طرف وہ کسی کو آنکھ اٹھاتے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ وہ اسے مار سکتا تھا مگر کبھی کسی مرد کے حوالے نہیں کر سکتا تھا۔ وہ مزید اس کے قریب ہوتے اس کی گردن پر اپنی سلگتی سانسیں چھوڑتے اس کے کپکپاتے لبوں پر اپنی نگاہیں جما گیا۔ وہ مسلسل کپکپاتے لبوں سے بے آواز کچھ کہہ رہی تھی۔ آئی ہیٹ یو۔ زرمش کے کپکپاتے لب بے آواز جنبش کر رہے تھے۔ وہ اس کے لبوں کی بے آواز جنبش کو دیکھتے اپنا نچلا لب بے دردی سے کاٹ گیا تھا۔ آئی ہیٹ یو، آئی ہیٹ یو۔ وہ اس کے کپکپاتے لبوں سے اب سرگوشی نما آواز میں چند لفظوں کا راگ سنتے جھکتے ہوئے اس کے قدموں میں پنجوں کے بل بیٹھ گیا تھا۔ اس کا پاؤں نرمی سے اٹھاتے اسے اپنے گھٹنے پر رکھتے وہ اس کے پاؤں میں چبھے کانٹے ایک ہی جس میں نکال گیا تھا۔ وہ اپنی سسکیاں تک روکے ہوئے آنکھیں نیچے ہوئی تھی۔ آریان خانزادہ کی نگاہیں اٹھائے اسے دیکھنے لگا، اسے سسکاری تک نہیں نکالنے دی۔
وہ اسے ایسے ہی دیکھتے ابھی بھی اس کے لبوں کی کپکپاہٹ کو بغور دیکھ رہا تھا۔ اب نگاہیں اس کی گردن پر تھی جہاں اس سے خون رک گیا تھا مگر زخم تھا۔ آریان خانزادہ جبڑے بھینچے اپنے کندھے سے بیگ نکالتے، اس میں سے ٹیوب نکالتے اس کے پاؤں کے تلوے پر بے حد نرمی سے لگائی۔ رہنے دو، بار بار زخم دو گے، بار بار مرہم لگاؤ گے، مجھے ان زخموں کو اپنا لینا چاہیے، کیونکہ میں جانتی ہوں جب تک بلڈ تھرسٹ 20 کی پناہوں میں رہوں گی زخم میرے مقدر رہیں گے۔ تم انسان نہیں ہو۔ زرمش کے لبوں سے سسکاری کی صورت میں لفظ برآمد ہوئے تھے۔ اچھی بات ہے، بلڈ تھرسٹ 20 سے تمہیں رحم کبھی مل بھی نہیں سکتا، کیونکہ بلڈ تھرسٹ 20 کے سینے میں دل نہیں، 4 قبریں دفن ہیں۔ تمہارے قدموں میں بیٹھا انسان بلڈ تھرسٹ 20 ہے، وحشی درندہ ہے، مگر میرے سامنے کھڑا وجود تو انسان ہے نا۔ پھر کیسے روشنا خان کو زندہ قبر میں دفنا دیا؟ بولو، جواب دو۔ وہ اس کے پاؤں کے زخم پر اپنے ہاتھ کا دباؤ بڑھاتے اس کی ہیزل گرے آنکھوں میں دیکھتے استفسار کرنے لگا۔ میں نے نہیں کیا یہ۔ زرمش روتے ہوئے سسکاری بھر گئی تھی۔ رائنا خان نے اپنی معصومیت میں 10 سالہ آریان خانزادہ کے دل میں 4 قبروں کا مقبرہ تعمیر کیا۔ وہ آج تمہاری معصومیت ایک اور قبر اور اس 31 سالہ آریان خانزادہ کے دل میں تعمیر کرنے جا رہی ہے۔ اس کے بعد بھی تم مجھ سے رحم کی امید کرتی ہو؟ جب تک تمہارا مقبرہ میں اپنے دل میں نہ سجا لوں تب تک اس بلڈ تھرسٹ 20 اس وحشی درندے کو چین نہیں آئے گا۔ وہ گہرے سانس لیتے، اسے زخمی نگاہوں سے دیکھتے، اس کا دوسرا پاؤں سر پاؤں اٹھاتے اپنے گھٹنے پر رکھتے، اس میں پیوس کانٹے بے دردی سے کھینچتے نکالنے لگ گیا۔ آئی ہیٹ یو، وہ سسکاری بھرتے بلند آواز میں ہنسیانی چیخی تھی۔ آریان خانزادہ کے لبوں سے نفرت بھری سسکاریاں سنتے جبڑے بھینچتے اس کے پیروں کے تلووں میں نرمی سے مرہم لگانے لگا۔ زرمش اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپاتے پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ وہ گہرے سانس لیتے اس کا پاؤں اپنے گھٹنے پر رکھے نظریں جھکائے ہوئے تھا۔ اس کا پھوٹ پھوٹ کر رونا اسے پاگل کر رہا تھا۔ وہ اپنا دل سخت نہیں کر پا رہا تھا۔ اس کی گردن پر اپنا دیا ہوا زخم اسے بری طرح چبھ رہا تھا۔ آریان خانزادہ نے کھڑے ہوتے اس کی گردن پر مرہم لگانا چاہی، وہ اسے دونوں ہاتھوں سے دور دھکیلتے اپنی گردن پر دونوں ہاتھ رکھ گئی تھی۔ خود کو مار ڈالوں گی تاکہ مجھے اس اذیت ناک زندگی سے چھٹکارا ملے، زرمش ہذیانی ہوتی بولتے اپنی گردن پر اپنے ہاتھوں کا دباؤ بڑھانے لگی۔ آریان خانزادہ جبڑے بھینچتے اسے سرد سرخ آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ وہ مسلسل اپنی گردن پر اپنے ہاتھوں کا دباؤ بڑھاتی جا رہی تھی۔ یکدم وہ اپنی گردن سے ہاتھ ہٹاتے گھٹنوں کے بل بیٹھے بری طرح کھانسنے لگی۔ آریان خانزادہ سے دیکھتے بلند و بانگ کہکا لگا گیا۔ زرمش بری طرح کھانستے ہوئے گھٹنوں کے بل بیٹھے اسے زخمی نگاہوں سے اب دیکھ رہی تھی۔ کیا ہے نا میرے ناپاک وجود، موت کو گلے لگانا اتنا آسان نہیں ہوتا۔ موت کو گلے وہ لوگ لگاتے ہیں جو دل پر ایسا زخم کھاتے ہیں جو کبھی بھرتا ہی نہیں ہو۔ وہ پنجوں کے بل بیٹھے اپنے سینے پر بے دردی سے مکہ مارتے ہوئے زخمی سا گجرایا جیسے اشال خان فارس خان نے اپنی جان لی۔ تم ہو معصوم، رائنا خان کی معصوم بیٹی، جو دوسروں کی موت کا سبب بنی ہے، مگر خود کو موت کے حوالے نہیں کر سکتی۔ اگر کبھی پھر دوبارہ شوق ہوا تو مجھے کہنا، میں دوں گا تمہیں بے درد موت۔ وہ زرمش کی بھیگی آنکھوں میں دیکھتے سزائیاں مسکراتے زمین سے اٹھتے ہوئے کھڑا ہوا۔ تو دے دو پھر بے درد موت، دیتے کیوں نہیں آریان فارس خانزادہ؟ مجھ میں اور میری ماں میں کوئی فرق نہیں، تمہارے باپ فارس خانزادہ کو میں کوئی فرق نہیں۔ وہ بزدل تھا جس نے اپنی جان لی، اور تم بھی بزدل ہو جو ایک کمزور عورت سے بدلہ لے رہے ہو۔ کوئی فرق نہیں تم میں اور فارس خانزادہ میں۔ زرمش اس کی طرف دیکھتے ہذیانی چیخ رہی تھی۔ وہ اس کے لبوں سے فارس خانزادہ کے الفاظ سنتے پاگل ہوتے گھٹنوں کے بل بیٹھتے، اس کا دوپٹہ اس کے وجود سے اتارتے ہوئے اس کی گردن میں بے دردی سے لپیٹ گیا تھا۔ کیوں لیا میرے باپ فارس خانزادہ کا نام اپنے ناپاک لبوں سے؟ ہمت کیسے ہوئی میرے باپ فارس خانزادہ کے بارے میں یہ لفظ کہنے کی؟ اس کی گردن پر دوپٹہ لپیٹے اسے دونوں سرے سے بے دردی سے کھینچتے گرایا، جیسے تو تم نے میری ماں باپ کا نام لیتے ہو ایسے ہی لیا۔ زرمش ٹوٹے لبوں سے بولی تھی، رائنا خان کی طرح ہو تم، اتنی ہی معصوم، اتنی ہی خطرناک، مگر یاد رکھنا میں فارس اور کبیر خانزادہ نہیں ہوں، میں آریان خانزادہ ہوں۔ وہ حال کروں گا تمہارا کہ تمہیں کسی کے ترس کھانے کے قابل بھی نہیں چھوڑوں گا۔ میں سچ میں تمہیں بے درد موت دوں گا جو اس رائنا کو نہ دے سکا۔ آریان خانزادہ خطرناک حد تک اس کے دوپٹے سے اس کے گردن دبوچ گیا تھا۔ آریان خانزادہ کی گرفت میں زرمش کی آنکھیں باہر کو ابلی تھی، سانسیں اٹکی تھی۔ وہ اس کی حالت دیکھتے اسے چھوڑ گیا تھا۔ زرمش بری طرح کھانستے ہوئے گہرے سانس لیتے درخت کے اتنے ساتھ ٹیک لگا گئی تھی۔ آریان خانزادہ گہرے سانس لیتے اپنے بال مٹھیوں میں دبوچے ہوئے اپنے اندر اٹھتے ابال پر قابو پانے لگا۔ فارس خانزادہ کی خوش دلی وہ کبھی بھول نہیں سکتا تھا۔ وہ قبر میں بھی چین نہیں پا رہا ہوگا، وہ بھی تو آج راتوں کو سو نہیں پاتا ہوگا۔ زرمش کے لبوں سے وہ اپنے باپ کے لیے ایسے ایسے لفظ سنتے اپنے حواس کھو رہا تھا۔ زرمش سے سکتے ہوئے درخت کے ساتھ ٹیک لگائے آنکھیں مون گئی تھی۔ آریان نے مڑتے ہوئے اسے دیکھتے جبڑے بھینچے تھے۔ وہ اپنی سرد سرخ نگاہیں اس کی گردن پر گاڑے ہوئے تھا جو بے تحاشا سرخ ہو رہی تھی۔ گردن پر زخم بھی تھا،
وہ جبڑے بھینچے اس کے قریب بیٹھتے، اس کے قریب ہوتے اس کی گردن پر نرمی سے مرہم لگانے لگا۔ وہ اب خاموشی سے بے حس و حرکت آنکھیں نیچے ہوئی تھی، وہ بغور اسے دیکھتے اس کی گردن پر نرمی سے مرہم لگا رہا تھا۔ آریان خانزادہ نے بیگ سے بینڈیج نکالتے ہوئے نرمی سے اس کی گردن پر لگائی۔ آئندہ خود کی جان لینے کی کوشش کی، میں قسم کھاتا ہوں خدا کی تمہاری بوٹی بوٹی کر دوں گا۔ اور اس کی گردن پر چاقو رکھتے اس کے کان میں پھکارتے ہوئے اس کے سینے پر اچھی طرح اس کا دوپٹہ لپیٹ کیا۔ اس کا خود کو مارنے کی کوشش بھی اس کے اندر تیش و اشتعال دہکائے ہوئے تھا۔ وہ زمین سے اٹھا ہی تھا کہ اس کے لبوں سے دلخراش چیخ برآمد ہوئی تھی۔ اس کے کندھے میں گولی پیوست ہوئی تھی۔ وہ اسی لمحے مڑتے ہوئے اپنے ہاتھ میں پکڑا چاقو جیکے کے گارڈ کی گردن میں پیوست کر گیا تھا۔ جیکے کے گارڈ کے لبوں سے دلخراش چیخ برآمد ہوئی تھی۔ زرمش آنکھیں میچے ہوئے تھر تھراہٹ پر قابو پائے ہوئے تھی۔ آریان خانزادہ جیکے کے گارڈز کی طرف بڑھتے بے دردی سے اس کی گردن سے چاقو نکالتے سے مارتا جا رہا تھا۔ وہ دلخراش چیخیں نکالتے ہوئے ساکت ہو چکا تھا۔ وہ اپنا سارا غصہ، درد، اشتعال اس پر اتار چکا تھا۔ وہ ساکت ہو چکا تھا، مگر وہ پھر بھی اس کی گردن میں چاقو گھسیڑتے باہر نکال رہا تھا۔ اس کی پیشانی پر اس کے سلکی بال بکھرے ہوئے تھے، آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا۔ وہ اپنے نم زدہ پسینے سے تر بال دائیں بائیں جھٹکتے ہوئے اپنے بالوں میں انگلیاں پھیر گیا تھا۔ آریان خانزادہ اس کی پسٹل اپنی پاکٹ میں ڈالتے کھڑے ہوتے زرمش کی طرف تیزی سے بڑھا۔ وہ اس کی کلائی جکڑے سے کھڑا کرتے تیزی سے آگے بڑھنے لگا۔ زرمش کے ساتھ گھسٹتی جا رہی تھی۔ وہ تیزی سے آگے بڑھتے اپنے کندھے میں اٹھتے درد پر قابو پائے ہوئے تھا۔ وہ کہاں زرمش کو لے کر جائے گا، کہاں جیکے سے اپنے چھپے، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ جیکے کے اتنے پلوں کو مار چکا تھا، وہ ختم ہی نہیں ہو رہے تھے۔ آریان خانزادہ قدموں کی آہٹ سنتے زرمش کو ایک درخت کے نیچے کرتے پسٹل پکڑے دبے قدموں سے قدموں کی چاپ کی طرف بڑھا۔ زرمش درخت کی اوٹ میں ہوئے آریان خانزادہ کو دیکھ رہی تھی۔ وہ زمین پر بیٹھے اس کا بیگ جو اس کے پاس ہی چھوڑ کر گیا تھا اسے اٹھائے اپنے سینے سے لگا چکی تھی۔ اس نے ارد گرد نگاہیں دوڑائیں، یہاں درخت ہی درخت تھے۔ وہ اگر اس بلڈ تھرس بیس سے چھپ کر کہیں پناہ لیتی ہو سکتا ہے تب تک آدم خانزادہ اس تک پہنچ جاتا یا وہ خود فرار ہو جاتی۔ بلڈ تھرس بیس زخمی بھی تھا، وہ اس سے بچ سکتی تھی۔ زرمش درخت کے پیچھے چھپے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ مسلسل قدموں کی چاپ سنتے آگے بڑھ رہا تھا۔ زرمش دبے پاؤں سے آگے بڑھنے لگی تھی۔ وہ اپنے سینے سے بیگ لگائے بھاگتے ہوئے تیزی سے آگے بڑھتے آریان خانزادہ کی پناہوں سے دور جانے لگی۔ اسے موت قبول تھی، وحشی درندہ قبول نہ تھا۔ لالا بچا لو مجھے، وہ آسمان کی طرف دیکھتے رو پڑی تھی۔ آریان خانزادہ قدموں کی چاپ سنتے آگے بڑھ رہا تھا۔ جیکے کا ایک ہی گارڈ رہ گیا تھا، اگر وہ اسے مار ڈالتا تو وہ جیکے کا مقابلہ کر سکتا تھا۔ کندھے میں گولی لگنے کی وجہ سے وہ کافی زخمی ہو چکا تھا۔ زرمش کے مارے ہوئے تھپڑوں کی وجہ سے اس کا سر بھی زخمی تھا، جہاں سے مسلسل درد کی ٹیسیں اٹھ رہی تھی۔ اسے اس گارڈ کو مارنا ہی تھا۔ آریان خانزادہ قدموں کی آہٹ کی طرف بڑھا تھا۔ سامنے ہی جیکے کا گارڈ کھڑا تھا، جسے دیکھتے آریان خانزادہ اسی لمحے اپنی پسٹل سے اس پر کئی فائر کر گیا۔ وہ زمین پر گرا ساکت ہوا تھا۔ آریان خانزادہ اسے زمین پر پڑا ساکت دیکھتے پسٹل زمین پر پھینکتے اس کے گارڈ کی طرف بڑھتے اس کی فل لوڈڈ پسٹل اٹھائی۔ وہ اپنے نمزدہ بالوں کو جھٹکتے گہرے سانس لیتے تیزی سے زرمش کی طرف بڑھا۔ مسکان، وہ زرمش کو ادھر نہ پا کر پاگلوں کی طرح چیخا۔ دوسرے لمحے وہ درخت پر پوری قوت سے مکہ مار گیا۔ وہ پھر سے ادھر اسے دھوکہ دے گئی تھی۔ چھوڑوں گا نہیں میرے ناپاک وجود، وہ تیش و عالم سے چیختے ہوئے دہاڑا۔ ایک درخت کے پیچھے چھپی زرمش کی دہاڑ پر اپنے لبوں پر ہاتھ جما گئی تھی۔ مسکان، آریان خانزادہ پاگلوں کی طرح چیختے ہوئے اسے ڈھونڈ رہا تھا۔ جیکے کے آدمی یہیں ارد گرد تھے جنہیں اس نے موت کی گھاٹ اتارا۔ جیکے بھی ادھر ہی کہیں ہو سکتا تھا۔ باہر جیکے کا ہیلی کاپٹر تیار کھڑا تھا۔ اگر وہ جیکے کے ہاتھ لگ جاتی وہ اسے لیے کہاں چلا جاتا، اسے خبر بھی نہ ہو پاتی۔ مسکان، باہر آؤ ورنہ جان سے مار ڈالوں گا تمہیں، وہ پاگل ہوتے چیخا تھا۔ مسکان، اگر تم اس غلیظ جیکے کے تم ہاتھ لگی، اس کے قریب بھی گئی، تمہاری بوٹی بوٹی کرتے چیل کووں کو کھلا دوں گا، وہ مسلسل چیختے ہوئے پاگل ہوتے جنگل میں ادھر ادھر گھومتے اسے پکار رہا تھا۔ زرمش درخت کی آڑ میں گھٹنوں کے بل بیٹھی درخت کی اوٹ سے ذرا سا چہرہ نکالتے اسے ہیزل گرے خوفزدہ آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ تم نے بتایا مجھے بلڈ تھرس پیس، تم نے بنایا مجھے وحشی درندہ، وہ اپنے بال مٹھیوں میں جکڑے درد و کرب سے چیخا تھا۔ ابھی بھی یہی کر رہی ہو میرے ساتھ، تم خود آئی میرے سامنے، میری گاڑی سے خود ٹکرائی، نکال دیا تھا تمہیں اپنی حویلی سے، پھر آئی ہاسپٹل میں میرے سامنے، اب تم یہاں چلی آئی اس کمینے جیکے کے ساتھ اکیلی یہاں، بتاؤ کون بے رحم ہے، میں یا تم؟ وہ اسے ڈھونڈتے ہوئے چیخ رہا تھا۔ زرمش روتے ہوئے اسے دیکھے جا رہی تھی۔ ہونا رائنا کی بیٹی، تمہاری آنکھیں ہی اس طرح نہیں ہیں، تم دھوکے باز بھی ہو، بلی آنکھیں، نفرت ہے مجھے ان آنکھوں سے، کیسے مجھے معصومیت سے دیکھتی ہو، جب میں انہیں آنکھوں پر ترس کھاتے تم پر رحم کرتا ہوں
तुम मुझे धोखा दे जाती हो। वो अपने बाल मुट्ठियों में दबोचे अपने चकराते सर पर काबू पाए हुए था। जानती हो मैं जख्मी हूँ, इसलिए मुझसे छुप रही हो। ऐसा करो, मुझे मार डालो मिस खान, तभी मैं और तुम चैन पा सकेंगे। ऐसे तो तुम मेरी जान निकालोगे, जो बहुत बार निकाल चुकी हो। कभी जेके के साथ प्राइवेट जेट में बैठकर मेरी जान निकालती हो, कभी पत्थर मार कर निकालती हो। क्या चाहती हो तुम आखिर? वो लड़खड़ाते कदमों से चीखा था। जरमिश गहरे सांस लेते इसे देखते खौफजदा होते रो रही थी। क्यों चाहती हो तुम? पर सफाकी की इंतहा करते तुम्हें कैप्टाउन के जंगल के जंगली जानवरों के आगे डाल दो। वो मुसलसल आगे बढ़ते अब पागलों की तरह हलक के बल चीख रहा था। तुम सिर्फ मेरी हो और जेके कुत्ता तुम्हारे 4 फुट की दूरी पर भी आया, मैं तुम्हें इसी पल मगरमच्छों से भरी हुई लेक में फेंक दूंगा। जानती हो ना इधर कितने खतरनाक मगरमच्छ हैं? अब वो पागल होते दहाड़ा था। सरमिश मुंह पर हाथ रखते सिसकियां रोके हुए से देखे जा रही थी। यहाँ मिडनाइट जैसे भेड़िए भी हैं, तुम्हें मिनटों में चीर फाड़ डालेंगे। इसीलिए बाहर आओ। मैं वादा करता हूँ तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा, तुम्हें हैदर खान के हवाले कर दूंगा, वादा है ये मेरा। बाहर आओ। आर्यन खान ज्यादा पागल होते मुसलसल ढूंढते बेहद नरमी से पुचकारते हुए पुकारा। जरमिश इसकी बात पर अपने लबों पर मजीद सख्ती से हाथ जमा गई। वो जानती थी वो झूठ बोल रहा है। वो इसके सामने गई, वो इससे अब इसे जान से मार डालेगा। वो इसे कभी हैदर खान के हवाले नहीं करेगा। मिस खान, मैं सच कह रहा हूँ, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं कहूँगा, तुम्हें मैं हैदर खान के हवाले कर दूंगा। वो मुसलसल इसके बुचकारते अपने मुट्ठियों को दबोचे हुए था। सांसों में आग दहक रही थी। इस बारूद इस नापाक वजूद का कीमा बनाने का इरादा रखता था, जिसे पागल करने के दर पे थी। यकदम इसे अपने पीछे से कदमों की आहट सुनते वो जमीन पर कमर के बल लेटते। जेके की पिस्टल से निकली गोली के वार से खुद को बचा गया था। आर्यन खानजादा ने अपनी पिस्टल से जेके पर कई फायर किए। वो भी खुद को बचाते एक दरख्त की आड़ में हो गया। आर्यन खानजादा जमीन पर करवट के बल डूल होते दरख्त के पीछे हो गया था। वो अब दोनों दरख्त की आड़ में एक दूसरे पर फायर कर रहे थे। आर्यन खानजादा जबड़े भींचते गहरे सांस लेते हुए दरख्त के तने के साथ टेक लगाए हुए था। जरमिश जेके के हाथ नहीं लगी, पर वो पुरसकून हुआ था। कंधे पर लगी गोली और कल से मुसलसल भूखा प्यासा भागने की वजह से इसकी हालत नकाहत ज़दा हो रही थी। ऊपर से जरमिश इसके पास नहीं थी। रुशना और शाज़मा खान के बारे में सोचते वो जैसे पागल हुआ था। इसकी पिस्टल में आखिरी गोली बची थी। बैग में गोलियां थी जो जरमिश अपने साथ ले गई थी। वो अपने बाल मुट्ठियों में दबोचे गहरे सांस ले रहा था। बाल नमज़दा पेशानी पर बिखरे थे। सफ़ेद सैंडो खून से तर हो चुकी थी। जेके के पास अगर एक ही पिस्टल थी तो जेके की पिस्टल में भी एक ही गोली बची थी। वो इस पर 5 गोलियां बरसा चुका था। अगर जेके एक और फायर कर देता तो वो इसके सामने जा सकता था। जेके के दरख्त की आड़ में छुपे हुए लब पीछे हुए था। इसकी पिस्टल में एक ही गोली बची थी। किसी न किसी तरह ये एक गोली वो आर्यन खानजादा के सीने में पेवस करके इसकी जरमिश को ढूंढना चाहता था। मिस जेके, मैं आ चुका हूँ, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। कहाँ हो तुम? मेरे सामने आओ। जेके ने हलक के बल चीखते हुए जरमिश को पुकारा। जरमिश जेके के पुकार पर अपने लबों पर सख्ती से हाथ जमा गई थी। वो ब्लडथ्रस्ट पीस के होते कैसे आदम खान के सामने जा सकती थी, या वो इसे जवाब दे सकती थी? जेके जरमिश की आवाज़ को ना पाकर गुस्से से आर्यन खानजादा की तरफ बढ़ा था, जिसकी वजह से जरमिश खो गई थी। वो कितनी नाजुक थी, वो डर भी रही होगी। वो इसका सोचते अपने हवास खो रहा था। आर्यन खानजादा जेके के कदमों की आहट सुनते दरख्त की ओट के बाहर आते। भारी कदमों से जेके के मुकाबिल आया। दोनों एक दूसरे पर अब पिस्टल तान गए थे। तुम्हारी बेदर्द बेरहम मौत मेरे हाथों लिखी है जेके, तुम्हारी लाश इस केप टाउन के जंगली जानवर खाएंगे। ये आर्यन खानजादा की दिली तमन्ना है। आर्यन खानजादा ट्रिगर पर उंगली का दबाव बढ़ाते गुर्राया। तुम मुझे नहीं मार सकते। मोस्ट डेंजरस ऑफिसर आर्यन खानजादा, तुम्हारी बहन रुशना खान की जिंदगी मेरे कब्जे में है। जेके आर्यन खानजादा की तरफ देखते हंसा था। बताओ जेके, चाबी कहाँ है? तुम्हारी दुश्मनी मुझसे है, मुझसे लड़ो। रुशना खान बहुत मासूम है, इसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? आर्यन खानजादा गहरे सांस लेते चीखा था। स्टेला भी बहुत मासूम थी, इसने इसे बेदर्द मौत दे दी। जिसका कनेक्शन तुमसे होगा वो ऐसे ही मारा जाएगा। रुशना खान पर मैंने रहम खाया है, इसे अपने हाथों से मौत नहीं दी। ये तुम तक था, तुम अपनी बहन को बचाते। जितनी एफर्ट तुमने लगाई मिज़ीके के मुझसे बचाने में, मैं इतनी एफर्ट लगाते वो चाबी ढूंढने में, तो तुम्हें केप टाउन आने की ज़रूरत न पड़ती। जेके संजीदगी से कहते अपनी पिस्टल के ट्रिगर पर उंगली का दबाव बढ़ा गया था। आर्यन खानजादा भी इसी लम्हे पिस्टल के ट्रिगर पर उंगली का दबाव बढ़ा गया था। दोनों के पिस्टल से गोली निकली थी। दोनों अपनी अपनी कमर को बेंड करते एक दूसरे की पिस्टल के वार से खुद को बचा गए थे। जेके सीधे होते गुस्से से अपनी पिस्टल नीचे फेंकते आर्यन खानजादा की तरफ बढ़ा। आर्यन खानजादा भी इसे खूंखार निगाहों से देखते अपने सिल्की नमज़दा बालों को दाएं बाएं झटका देते इसकी तरफ बढ़ा था। जेके ने पूरी कुव्वत से मुक्का आर्यन खानजादा के जबड़े पर मारते इसे कंधे पर
لگی گولی والی جگہ وہ مٹھی میں جکڑا۔ آریان خانزادہ چیختے ہوئے جے کے ناک پر پوری قوت سے مکہ مار گیا تھا۔ دونوں ایک دوسرے کے وار سے بہت بری طرح لڑکھڑائے تھے۔ آریان خانزادہ کے کندھے اور جبڑے سے خون بہہ رہا تھا، جے کے کی ناک سے خون کا فوارہ چھوٹا تھا۔ زرمش گھٹنوں کے بل بیٹھے درخت کی اوڑ سے ذرا سا چہرہ باہر نکالے سانسیں روکے ان دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ زرمش کانپتے ہوئے آریان خانزادہ کا بیگ کھولتے اس میں سے گولیاں نکالتے زمین پر پڑی آریان خانزادہ کی خالی پسٹل اٹھاتے کانپتے ہاتھوں سے لوڈ کرنے لگا۔ اس نے آریان خانزادہ کو آج کئی بار پسٹل لوڈ کرتے دیکھا تھا۔ وہ سانسیں روکے کانپتے ہوئے پسٹل گولیوں سے لوڈ کر رہی تھی۔ جے کے پتہ نہیں بلڈ تھرس بیس کو مار پاتا یا نہ مار پاتا، وہ یہ موقع جانے نہیں دے سکتی تھی۔ ہر حال میں اسے اس بلڈ تھرس بیس کی جان لینی ہی تھی۔ وہ پسٹل لوڈ کرتے کانپتے ہوئے زمین سے اٹھی، وہ درخت کی اوٹ کے باہر آتے ان دونوں کی طرف بڑھی۔ بلڈ تھرس بیس کی پشت اس کے سامنے تھی۔ جے کے آریان خانزادہ کے سامنے تھا، وہ آریان کی چوڑی پشت کے پیچھے کھڑی تھی۔ جے کے کی نظر اس پر نہیں پڑ رہی تھی۔ وہ کانپتے ہوئے پسٹل اپنے ہاتھوں کی گرفت مضبوط کر گئی تھی۔ اس کے کپکپاتی انگلیاں ٹریگر پر اپنے پکڑ مضبوط کرتی جا رہی تھی۔ آج وہ اسے بے درد موت دینا چاہتی تھی۔ 6 کی 6 گولیاں اس بلڈ تھرس بیس کی پشت میں مار کر وہ اپنی پسٹل اس کی پشت پر تانے اسے سرد نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ اس سے پہلے وہ اس وحشی درندے پر فائر کرتی آدم خان کے لبوں سے نکلتے لفظ اسے روک چکے تھے۔ اس کی انگلیاں ٹریگر کو چھوڑ چکی تھیں، سماتے بے یقین ہوئی تھیں۔ تمہارا وہ حال کروں گا جو کسی نے نہ کیا ہو آریان خانزادہ، ازلان سکندر سے بھی بدتر موت دوں گا تمہیں۔ جے کے اپنی ناک سے نکلتا خون اپنی آستین سے صاف کرتے آریان خانزادہ کی طرف دیکھتے گرائے۔ ازلان سکندر، جے کے لبوں سے ازلان سکندر کا نام سنتے زرمش کے لبوں نے بے آواز جنبش کی تھی۔ جھوٹ بول رہے ہو تم جے کے۔ ازلان سکندر کو کچھ نہیں ہوا۔ آریان خانزادہ زخمی شیر کی مانند بلبلایا تھا۔ ٹھیک کہہ رہے ہو جے کے، کبھی اپنے دشمن کی کمزوری کو ختم نہیں کرتا بلکہ اپنے دشمن کی کمزوری کو اپنی مٹھی میں ایسے قید کرتا ہے کہ یہاں میری مٹھی میں اس کی کمزوری کی سانسیں گھٹتی ہیں، وہیں میرا دشمن اپنی موت کی طرف آہستگی سے بڑھتا رہتا ہے، جیسے تم بڑھتے رہے ہو اور بڑھ رہے ہو۔ کیا ہے تمہاری کمزوریاں؟ ازلان سکندر، رشنا خان، شازمہ خان اور تمہارا ناپاک وجود جو کہ اب میرا پاک وجود ہے، یعنی جے کے کا پاک وجود۔ جے کے سے اپنے سینے پر ہاتھ مارتے ہوئے گھبرایا تھا۔ خبردار اس کا نام لیا جے کے، تیری قبر اس کیپ ٹاؤن میں بنا دوں گا۔ آریان خانزادہ تیش و عالم سے پاگل ہوتے دہاڑتے ہوئے جے کے کی طرف بڑھتے، اس کا گریبان جکڑتے اپنا سر جے کے کی پیشانی پر پوری قوت سے مار گیا تھا۔ زرمش کے ہاتھوں میں پسٹل کپکپائی تھی، وہ لبوں پر ہاتھ جماتے تیزی سے درخت کی آڑ میں ہو گئی تھی۔ وہ بری طرح کانپتے ہوئے اپنے لبوں پر ہاتھ جمائے ہوئے تھی۔ تو یہ آدم خان نہیں جے کے تھا۔ وہ ابھی تک بے یقین تھی۔ جے کے انڈر ورلڈ ڈان ہے۔ وہ مسلسل سرنفی میں ہلاتے خود کو یقین دلانے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ جے کے نہیں آدم خان تھا۔ جے کے نے بھی آریان کی سینڈوں مٹھیوں میں جکڑتے ہوئے اپنا سر آریان خانزادہ کی زخمی سر پر پوری قوت سے مارا۔ آریان خانزادہ درد سے چیختے پیچھے کو لڑکھڑایا تھا۔ جے کے نے پوری قوت سے ایک بار اور اس کے زخمی سر پر بے دردی سے وار کیا۔ آریان چیختے ہوئے خانزادہ بری طرح لڑکھڑاتے ہوئے پیچھے ہوا تھا۔ زرمش آریان خانزادہ کی دردناک چیخوں پر لبوں پر سختی سے ہاتھ جما گئی۔ درخت کے تنے کے ساتھ ٹیک لگائے زمین پر دو زانوں بیٹھتی چلی گئی تھی۔ کیا سمجھتے ہو تم مجھے؟ انڈر کور ایجنٹ آریان خانزادہ، میں جے کے ہوں، انڈر ورلڈ کا ڈان۔ جے کے، تم مجھے دھوکہ دے دو گے، میں آدمی فرنانڈس کو مارو گے اور میں تمہیں جانے دوں گا۔ جے کے اپنی شرٹ کے بٹن کھولتے، اپنے کف کے بٹن کھولتے اسے اتارتے زمین پر پھینک چکا تھا۔ اب وہ سفید تنگ سی سینڈوں میں ملبوس تھا، اس کے عیب ظاہر ہوتے اسے کافی طاقتور دکھا رہے تھے۔ اس کی باڈی کم و بیش آریان خانزادہ کی ہی طرح تھی۔ اس فرنانڈس کتے کو موت دے دی، اس کا کوئی غم نہیں۔ اس کتے کو موت دی تم نے، ٹھیک کیا، بلکہ ٹھیک کیا۔ اس نے میرے پاک وجود کو چھونے کی کوشش کی، میری زیکے کو چھونے کی کوشش کی، جے کے کی زیکے کو چھونے کی کوشش کی۔ جے کے آریان خانزادہ کے چکراتے وجود کو دیکھتے سزائیہ ہنسا۔ وہ میری ہے جے کے، صرف میری۔ خبردار اس کا نام اپنے لبوں سے نکالا۔ آریان خانزادہ اپنے سر سے بہتے خون کو اپنے ہاتھ سے صاف کرتے چیختے ہوئے جے کے کی طرف بڑھا تھا، مگر وہ دونوں ہاتھوں سے اپنے سر کو جکڑ گیا تھا۔ آریان خانزادہ کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھایا تھا۔ زرمش آریان خانزادہ کی چیخ پر روتے ہوئے اپنے لبوں پر سختی سے ہاتھ جما گئی تھی۔ مجھے دھوکہ دیا، مجھے اپنے ملک کی غلط انفارمیشن دی۔ تم پہلے انسان تھے جو جے کے کو دھوکہ دے سکا۔ میں تو اس دن تمہارے سامنے آنے لگا تھا جس دن فرنانڈس تمہارے مینشن آیا تھا، مگر فرنانڈس اور وہ جعلی آریان خانزادہ نے اس رات رابطہ ہی نہیں کیا تھا۔ فرنانڈس میرا وہ کتا تھا جو میری مرضی کے بغیر دم بھی نہیں ہلاتا تھا، مگر اس رات وہ میرے دیے گئے ٹائم پر لائیو نہیں آیا، نہ ہی ازلان سکندر۔ مجھے اسی پل خطرے کی گھنٹی بجتی محسوس ہوئی۔ فرنانڈس سے تو پھر رابطہ نہ ہو سکا۔
میں جان چکا تھا پاکستان آتے ہی اس کے ساتھ کچھ ہوا ہے۔ اس جعلی آریان خانزادہ یعنی ازلان سکندر کے بارے میں ایک ایک معلومات حاصل کی۔ اسے تو میں نے اغوا کر لیا، اس بیچارے کی میں نے بدتر حالت کر دی ہے، ورنہ وہ نہ زندوں میں ہے نہ مردوں میں۔ بیچارے نے اپنا سب کچھ گوا لیا مگر تمہارے متعلق زبان تک نہیں کھولی۔ اب پتہ نہیں دوستی نبھا رہا ہے یا اپنے ملک سے وفاداری۔ جے کے آریان خانزادہ کی کو آنکھ مارتے ہوئے ہنسا تھا۔ جس طرح بے ایمانی تیری رگوں میں خون کی طرح دوڑتی ہے، اسی طرح ہم آفیسرز کے رگوں میں ہمارے ملک سے وفا خون کی طرح شریانوں میں دوڑتی ہے۔ جان جائے مگر ملک پر آنچ نہ آئے۔ وہ جے کے کی طرف گراتے ہوئے بڑھا تھا۔ جے کے پوری قوت سے اس کے سینے پر اپنا بھاری بوت مار گیا تھا۔ آریان خانزادہ لڑکھڑاتے ہوئے پیچھے کو زمین پر سر کے بل گرا تھا۔ آریان کٹاتے ہوئے اپنے سر کو جکڑ گیا تھا۔ جہاں زرمش نے پتھر مارے تھے وہیں جے کے نے بے درد وار کیے تھے۔ کندھا شدید زخمی تھا۔ گہرے زخموں سے نکلتا خون اس کی سینڈوں سے اس کے چہرے کو تر کر چکی تھی۔ جے کے کو تیرے ملک سے کوئی قرض نہیں، نہ ہی میں نے کبھی تیرے ملک کو برباد کرنے کی کوشش کی۔ جے کے اسمگلنگ کا کام کرتا ہے، کسی بھی ملک میں میرا کوئی کام نہیں، مگر تو خود آیا سامنے، تو نے جے کے سے دشمنی لی، مگر جے کے دھوکہ دینے والے کو کبھی معاف نہیں کرتا۔ اسٹیلا کو اوپر پہنچا دیا، اب تیری باری۔ جے کے آریان خانزادہ کے چکراتے وجود کو دیکھتے گٹرایا، مگر مرنے سے پہلے سن لے تیرے ساتھ آخر کیا ہوگا۔ یہ نہ ہو اوپر جا کر تو سوچ میں پڑ جائے جے کے نے تم جیسے ڈینجرس آفیسر کو کیسے شکست دی۔ آخر جے کے ہنستے ہوئے آریان خانزادہ کی طرف بڑھتے اس کے زخمی کندھے پر اپنا بھاری شوز رکھے بے دردی سے وار کرنے لگا۔ آریان خانزادہ کے دل کراش چیخوں پر زرمش اپنے کانوں پر اب ہاتھ رکھ گئی تھی۔ زاویار خانزادہ سے دونوں بازوں سے سختی سے جکڑے اس کی شرٹ سے نظر آتی گہرائیوں پر قہر بار نگاہیں گاڑے ہوئے تھا، جہاں اس کی دیگر ہوئی شدتوں پورے آب و تاب سے چمک رہی تھی۔ سیاہ پردے کی باریکیاں بھی پوری طرح عیاں تھی۔ وہ اس پر سرخ آنکھیں گاڑے اس کے بالوں کو گدی سے مضبوطی سے جکڑ گیا تھا۔ عائش نے درد سے سسکی لی۔ التمش وہیں سے واپس چلے جاؤ اور مردانے میں کوئی ملازم نہ داخل ہو، یہاں تک کہ بابا بھی داخل نہیں ہوں گے جب تک میں نہ کہوں۔ زاویار خانزادہ کی گرج مردانے میں گونجی تھی۔ عائش کے نازک بدن میں کپکپاہٹ دوڑا چکی تھی۔ جی خان۔ التمش خانزادہ زاویار خانزادہ کے حکم پر تیزی سے مردانے سے نکلتے، مردانے کا دروازہ باہر سے بند کرتے اسے باہر سے لاک کر گیا تھا۔ زنان خانے کا دروازہ بھی بند کر دو۔ زاویار خانزادہ نے عائش کے کپکپاتے بدن کو دونوں بازوں سے جکڑے ہوئے اسے خون اتری آنکھوں سے دیکھتے گل رانا کو برفیلے لہجے میں حکم دیا۔ گل رانا نے مرے قدموں سے داخلی دروازے کی طرف بڑھتے مردان خانے والے سائڈ سے لکڑی کے بھاری دروازے کو اوپر کی جانب چٹکنی سے بند کر گئی تھی۔ عائش کی شال ابھی تک گل رانا کے ہاتھوں میں تھی۔ وہ کانپتے قدموں سے زاویار خانزادہ کی طرف بڑھی تھی جو ابھی تک عائش کی گہرائیوں پر اپنی سرخ آنکھیں گاڑے ہوئے تھا۔ جی خان، اور کوئی حکم میرے لیے؟ گل رانا نے نظریں جھکائے سسکی بھری۔ تم دونوں لاؤنج میں آؤ، وہ برفیلے لہجے میں حکم دیتے لاؤنج کا گلاس ڈور کھولتے اپنے بھاری قدموں سے اندر داخل ہو گیا تھا۔ عائش زاویار خانزادہ کے حکم پر اپنے سنہرے بال مٹھیوں میں جکڑے غصے سے اس کی طرف بڑھی تھی۔ گل رانا جلدی سے عائش کے مقابل آئی۔ کیا کر رہی ہیں بی بی؟ کسے غصہ دکھا رہی ہیں؟ آپ کو لگتا ہے جو کچھ مجھ سے کہا آپ خان سے کہیں گی وہ یہ سب برداشت کرے گا؟ اپنی حیثیت جانے عائش بی بی، کوئی اوقات نہیں آپ کی، نہ ہی خان آپ کا دیوانہ ہے۔ آپ کا آنکھوں میں آنسو دیکھ کر تڑپ جائے گا۔ آپ سے ناراضگی کا صورت میں بستر پر آپ کا نخرہ دیکھنا پڑے گا۔ آپ کو بری طرح مارنے کے بعد وہ زیادہ برے طریقے سے آپ پر اپنا حق لیتے، آپ کو رونتے ہوئے اپنی دھاک پر آپ پر بٹھائے گا۔ گل رانا عائش کے مقابل آتے بھیگے لہجے میں بولی، کیا کروں؟ ظلم برداشت کروں میں گل رانا؟ عائش نے ہچکی لی تھی۔ بول کر دیکھ لیں بی بی، اپنا بدن کو مزید داغنا ہے تو بول کر دیکھ لو۔ خان کا سامنا، ایک بات یاد رکھنا، بول کر زیادہ مار کھانے سے اچھا ہے خاموش رہ کر کم مار کھا لو۔ جب تک آپ کا گھر سے کوئی نہیں آ جاتا خدا کے لیے برداشت کر لو۔ گل رانا نے روتے ہوئے عائش کے سامنے ہاتھ جوڑے۔ گل رانا، عائش، زاویار کی دہاڑ پر وہ دونوں بری طرح لرزی تھی۔ گل رانا بھاگتے ہوئے لاؤنج کی طرف بڑھی۔ عائش اپنے آنسو بے دردی سے صاف کرتے مرے قدموں سے لاؤنج کی طرف بڑھی۔ وہ سرسرخ چہرے کے ساتھ مردانے میں چکر لگا رہا تھا، عائش کو قہر آلود نگاہوں سے گھورتے۔ وہ صوفے کی طرف بڑھتے ہوئے اپنی شال کندھوں پر جھپٹکتے ہوئے صوفے پر بیٹھتے، ٹانگ پر ٹانگ رکھتے صوفے سے ٹیک لگا گیا۔ عائش اس کے سامنے مجرموں کی طرح آن کھڑی ہوئی تھی۔ وہ لڑکھڑاتے ہوئے بمشکل اپنے قدموں پر کھڑی تھی۔ زاویار خانزادہ صوفے پر بیٹھتے ہوئے عائش پر اپنی خونخوار نگاہیں جمائے ہوئے اپنی ہلکی گھنی بیئرڈ پر انگلیاں پھیرنے لگا تھا۔ گل رانا بھی ہوئے عائش کے ساتھ آ کر کھڑی ہوتی کانپتے ہوئے نظریں جھکا گئی تھی۔ عائش گہرے سانس لیتے نظریں جھکائے سرخ چہرے کے ساتھ
کھڑی اپنی مٹھیاں دبوچے ہوئے اپنی کپکپاہٹ پر بمشکل قابو پائے ہوئے تھی۔ زاویار خانزادہ کے سر گہری نگاہیں اس کے گہرے گلے سے ہوتے اس کی بھینچی ہوئی مٹھیوں پر تھی۔ کیا ہو رہا تھا مردانے میں؟ وہ ایک دم دہاڑا تھا۔ زاویار خانزادہ کی دہاڑ عائش پر بری طرح اچھلی تھی۔ گل رانہ تو رونا شروع ہو چکی تھی۔ خان عائش بی بی جی نے کچھ نہیں کیا، ہم سے قسم لے لو۔ عائش بی بی نے ایسا ویسا کچھ نہیں کیا۔ عائش بی بی کا طبیعت ٹھیک نہیں تھا، وہ سانس لینے ذرا حویلی سے باہر باغ میں جانا چاہتا تھا۔ گل رانہ جلدی سے بولی۔ باہر لان میں یہ بغیر کسی چادر کے اور اپنے اگلے کھلے بٹنوں کے ساتھ جا رہی تھی، اور اس کی چادر تمہارے پاس کیا کر رہی تھی؟ کیا کر رہے تھے تم دونوں؟ کیا ہو رہا تھا میری حویلی میں؟ وہ عائش کی جھکی نگاہوں کو دیکھتے غرایا۔ خان بی بی کو سانس نہیں آ رہا تھا۔ ہم سچ کہہ رہا ہے، اس لیے بی بی جی نے اپنے اگلے بٹن کھول دیے۔ ہم سچ کہہ رہا ہے، ہم سے کسی بھی قسم کی قسم لے لو۔ گل رانہ نے اپنی چادر سے اپنی سرخ ہوتی آنکھیں رگڑی تھی۔ کیا ہوا تھا تمہارے سانس کو؟ بتاؤ مجھے، میں اچھے سے علاج کروں۔ رات کو بھی تمہیں میرے نیچے سانس نہیں آتا، دن کو میرے بغیر سانس نہیں آتا۔ جب میں نے تمہیں آسمان کے نیچے جانے سے منع کر رکھا ہے، کس کی اجازت سے تم باہر جا رہی تھی؟ وہ بھی اس بےہودہ ہولیے میں۔ زاویار خانزادہ ٹیبل سے کانچ کا ڈیکوریشن پیس اٹھاتے عائش کی بیک پر دیوار پر پوری قوت سے مار گیا تھا۔ ڈیکوریشن چکنا چور ہوا تھا۔ عائش کے لبوں سے خوف کے مارے نکلتی چیخ اس کے حواس سلب کر چکی تھی۔ گل رانہ جلدی سے آگے بڑھتے زاویار خانزادہ کے قدموں میں بیٹھ گئی تھی۔ خدا کے لیے خان عائش بی بی کو کچھ مت کہنا، ہم سچ کہہ رہا ہے، ان کا کوئی غلطی نہیں ہے۔ وہ زاویار خانزادہ کے قدموں میں بیٹھتے ہاتھ جوڑ گئی تھی۔ عائش گہرے سانس لیتے اپنے بدن کے ارتعاش پر قابو پاتے ہوئے مقابل کے ظلم سے اچھی طرح واقف تھی۔ ڈیرے پر اذان ملک کو بے رحمی سے مارتے ہوئے اس کا ظالمانہ روپ یاد آیا تھا۔ مقابل کے ایسے روپ دیکھے تھے، وہ چاہتے ہوئے بھی وہ سب کچھ نہ کہہ سکتی تھی جو وہ کہنا چاہتی تھی۔ وہ تو میں پتہ لگا ہی لوں گا کیا ہوا تھا، مگر تم اپنی زبان سے مجھے ایک ایک لفظ بتاؤ گی، ورنہ گوربت خان کے پاس تمہاری عاشقی کے قصے جائیں گے۔ زاویار خانزادہ کی بات پر گل رانہ کی رنگت زرد ہوئی تھی۔ بتاؤ مجھے کیا ہو رہا تھا میری حویلی میں؟ بختورہ کی طرح تمہاری بھی میری بیوی پر نظر تھی۔ کیا ہو رہا تھا؟ یہ کیا کر رہا تھا عائش کی چادر تمہارے ہاتھ میں؟ وہ دھاڑا تھا۔ خان یہ کیسی باتیں کر رہا ہے؟ گل رانہ بری طرح رونے لگی تھی۔ بتاؤ مجھے، وہ گل رانہ کی طرف جھکتے گرایا۔ خان، ہم نے اپنا فون سے بی بی کا اس کے گھر والوں سے بات کروایا تھا۔ بی بی کا بھائی کوما میں ہے، یہ سن کر حویلی چھوڑ کر جانا چاہتا تھا۔ ہم نے روکا، آپ کا ڈراوا دیا تو عائش بی بی نے کہا تم شوہر کہلانے کا لائق نہیں۔ جو مرد اپنا عورت کا ساتھ بستر پر ایسا سلوک کرے وہ شوہر ہوتا ہے کیا؟ عائش بی بی نے روتے ہوئے اپنا بٹن کھول کر ہم کو آپ کا درندگی کا نشان دکھایا تھا۔ گل رانہ کی ایک ایک سانس میں ہچکیوں سے روتے ہوئے سب بتا گئی تھی۔ مقابل نے بہت بڑی دھمکی دی تھی، وہ بہت بری طرح ڈر گئی تھی۔ زاویار خانزادہ گل رانہ کی بات پر عائش کو سرسبز نگاہوں سے دیکھ رہا تھا، جو نظریں جھکائے کھڑی ضبط سے اپنا نچلا لب بے دردی سے کچل رہی تھی۔ رنگت زرد ہو رہی تھی، صاف معلوم ہو رہا تھا انٹرسٹنگ۔ وہ عائش کو گہری چپتی شعلہ وار نگاہوں سے گھورتے صوفے سے ٹیک لگا گیا۔ گل رانہ سسکاریاں بھرتے ہوئے اپنی چادر سے اپنے عارض پر بہتے آنسو رگڑ رگڑ کر صاف کر رہی تھی۔ اور کیا کہا اس نے؟ وہ سب بتاؤ مجھے، ایک ایک لفظ نہیں چھپاؤ گی۔ وہ عائش پر اپنی شعلہ بار نگاہیں گاڑے گرایا۔ عائش بی بی نے کہا، نکاح کرتے وقت زاویار خانزادہ نے خدا کا نام تو لیا نہ ہوگا؟ مجھے اپنا سرپرستی میں لیتے یہ تو نہیں کہا تھا کہ میں ونی میں آئی ہوئی عورت کو نکاح میں لے رہا ہوں؟ سارا دن بستر پر کمر سیدھی کرنے کا چاہ بھی میں گزر جاتا ہے، رات کو آپ اس کو 2 گھڑی کمر بھی سیدھی کرنے نہیں دیتا۔ زاویار خانزادہ گل رانہ کی باتوں پر عائش پر گہری سرد نگاہیں گاڑے اپنی بیئرڈ انگلیوں سے سہلا رہا تھا۔ وہ ہم سے سوال کر رہا تھا، یہ رسم کس نے بنایا؟ کسی کو یوں احساس نہیں ہوتا کہ اس رسم کا عوض ایک عورت کو کن عذابوں سے گزرنا پڑتا ہے؟ گل رانہ کی ہچکیاں بدسور جا رہی تھی۔ عائش اپنے آنسو بے دردی سے صاف کرتے اپنے کپکپاتے بدن پر قابو پائے ہوئے تھی۔ جانتی تھی اس نے سب کے بعد وہ اس پر ظلم کی ہر حد توڑ دے گا، اسے ذرا احساس نہیں ہوگا۔ اور کیا کہہ رہی تھی وہ؟ گل رانہ کی خاموشی پر وہ گرجا تھا، نظروں کی چبھن اپنی بیوی پر بڑھتی جا رہی تھی۔ ہم نے روکا تھا، ہم سے اپنا بستر کا باتیں نہ کرو، خان کو اچھا نہیں لگے گا یہ ایک ملازمہ سے بستر کا باتیں کرنا۔ گل اتنا بولتے اب خاموش ہو گئی تھی۔ تو کیا کہا اس نے؟ زاویار خانزادہ نے اس کی آنکھوں کی سرخی بڑھی تھی، جبڑے بھینچے تھے، وہ ابھی بھی نظریں عائش پر گاڑے ہوئے تھا۔ خان، ہم نہیں کہہ سکے گا۔ گل رانہ روتے ہوئے بولی۔ بولو ورنہ تمہاری زبان کاٹ ڈالوں گا۔ وہ عائش کی طرف دیکھتے دہاڑا تھا۔ کہا کہ خان ایک ملازمہ کا ساتھ اپنا عورت کو سارا دن کچن میں کھڑا رکھ سکتا ہے تو یہ سب کیوں نہیں برداشت کر سکتا؟ تمہارا خان غیرت مند نہیں، بغیرت خان ہے۔ گل رانہ روتے ہوئے سسکاریوں سے بولی تھی۔ زاویار خانزادہ اپنے لیے بغیرت سنتے مٹھیاں بھینچتے سختی سے بھینچی تھی۔
موبائل دو اپنا۔ زاویار نے گلرانہ کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ گلرانہ نے دوسری طرف منہ کرتے اپنی قمیض کے اندر سے ہاتھ ڈالتے چھوٹا سا کی پیڈ موبائل نکالتے زاویار کی طرف بڑھایا۔ زاویار موبائل دیکھتے اسے کھا جانے والی نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ اپنے ہاتھوں سے دیوار پر مارو۔ زاویار گررایا تھا۔ گلرانہ نے موبائل پوری قوت سے دیوار پر مارا۔ وہ کئی ٹکڑوں میں تقسیم ہوا تھا۔ خان اور کوئی حکم؟ گلرانہ روتے ہوئے اس کے آگے ہاتھ جوڑے۔ گوربت خان مجھ سے شکوہ کر رہا تھا، تمہارا ادھر بہت کام ہوتا ہے، اس لیے تم سارا دن حویلی میں گزار دیتی ہو، اکثر رات بھی یہاں گزارتی ہو۔ وہ چاہتا ہے تمہیں حویلی سے ہمیشہ کے لیے چھٹی دے دی جائے۔ زاویار کی بات پر گلرانہ کی رنگت زرد ہوئی تھی۔ عائش نے بھی گھبراتے ہوئے زاویار خانزادہ کو دیکھا۔ گلرانہ چلی جاتی، وہ کیا کرتی ادھر؟ ویسے ایسا کیا کام ہوتا ہے تمہیں ادھر؟ درجنوں ملازمائیں ہیں یہاں، ایسا کیا کرتی ہو تم کہ تمہارے بغیر یہ حویلی نہیں چل سکتی؟ زاویار گلرانہ کو سرد نگاہوں سے گھورتے صوفے سے ٹیک لگا گیا۔ خان، وہ گلرانہ روتے ہوئے نظریں چکا گئی، تمہارا اور گوربت خان کا، اسی لیے ادھر سوات میں ایک بہت اچھے ہوٹل کا بکنگ کروانے لگا ہوں۔ گوربت خان کو ہنی مون منانے کے لیے 2 مہینے کی چھٹی تو ملنی چاہیے، کیا کہتی ہو؟ زاویار خانزادہ کی بات پر گلرانہ کا رنگ لٹھے کے مانند سفید پڑا تھا۔ وہ اسے سزا سنا چکا تھا، دن رات گوربت کی قربت کی سزا، اتنی دردناک اور سزا وہ شفقت سے اسے مسکراتے ہوئے دے رہا تھا۔ گلرانہ کی تو جیسے جان نکلی تھی۔ گلرانہ اپنی بمشکل سسکاریوں پر بمشکل قابو پائے ہوئی تھی۔ دفع ہو جاؤ، آج کے بعد مجھے تمہاری شکل نہ نظر آئے میری حویلی میں۔ وہ دہاڑا تھا۔ گلرانہ ایسی لمحے زمین سے اٹھتے تیزی سے ادھر سے نکل گئی تھی۔ زاویار خانزادہ صوفے سے اٹھتے عائش کی طرف بڑھا۔ عائش نے اس کی طرف نیلی آنکھوں سے دیکھتے پیچھے کی جانب قدم بڑھائے تھے۔ وہ اس کی طرف بڑھتے اسے باہوں میں لیتے اس کے نازک کمر کو مٹھی میں بے دردی سے جکڑ گیا تھا۔ تمہاری دھڑکنوں پر میری زندگی کے نشان ہیں، یوں ہر کسی کو دکھاؤ گی تم۔ وہ اس کے بال مٹھیوں میں جکڑے اس کی گردن کو جھٹکا دے گیا تھا۔ اپنے بٹنوں کو کھولو گی ہر کمی کے سامنے، اپنی بستر کی باتیں کرو گی، مجھے بغیرت بولو گی، جواب دو۔ وہ گراتے ہوئے اس کے بالوں پر اپنی گرفت مضبوط کر گیا تھا۔ عائش نے سسکی لیتے اس کی آنکھوں میں اپنی نیلی بھیگی آنکھوں سے دیکھا۔ تمہیں بختورہ نے چھوا، اسے 4 دن بھوکا رہنے کی سزا تھی، اندھیرے تہخانے میں بند کر کے۔ تم خود کو عیاں کرو گی، اس حلیے میں باہر جاؤ گی۔ تمہیں لگتا ہے کہ زاویار تمہیں کچھ نہیں کہے گا کیونکہ تم اس کے نکاح میں ہو؟ مجھے ایسا نہیں لگتا زاویار، عائش نے درد سے کراہتے نفی میں سر ہلایا۔ وہ اس کے بالوں میں بے حد نرمی سے گرفت مضبوط کیے ہوئے تھی۔ مجھے لگتا ہے آپ جانوروں سے بدتر سزا دیں گے۔ وہ اپنے بال چھڑواتے ہوئے سپاٹ لہجے میں بولی۔ ٹھیک لگتا ہے۔ تم میری حویلی سے جا رہی تھی، باہر میرے گارڈز کھڑے تھے، قسم خدا کہ تم ایسے قدم رکھتی میں تمہارے ٹکڑے کر ڈالتا۔ وہ اس کی نیلی بھیگی آنکھوں میں دیکھتے برفیلے لہجے میں پکارا۔ تم عورت ہو کر اتنا آزاد ہو، اپنی گہرائیاں ایک عورت کے سامنے عیاں کر گئی۔ آج کے بعد تمہاری چادر سر سے اتری، میں تمہارے بدن کے اس حصے پر قہر ڈھاؤں گا جو تم کسی کے سامنے عیاں کرنے کا سوچ بھی نہ سکو۔ وہ تنبیہ انداز میں غراتے چھوڑ گیا تھا۔ عائش پیچھے کو ہوتے بری طرح لڑکھڑائی تھی۔ زاویار خانزادہ نے آگے ہوتے اس کے اگلے بٹن بند کر دیے، زمین سے چادر اٹھائے اس کے وجود پر اچھی طرح اڑا گیا تھا۔ جاؤ، رات کا کھانا پیٹ بھر کر کھاؤ، خود کو اچھی طرح مہکاؤ۔ وارڈروب میں میری پسند کا لباس پڑا ہے جس میں تم چھپاؤ نہیں چھپو گی، ضرورت سے زیادہ ہی عیاں ہوگی۔ آج کی رات تمہیں بالکل معافی نہیں ملے گی۔ جو بے شرمی تمہارے اندر تھوڑی بہت ہے وہ بھی آج ختم کر دوں گا۔ آج کی رات، وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے حکمیہ لہجے میں بولتے، شال کندھوں پر جھٹکتے ہوئے تیز قدموں سے مردانے سے نکل گیا۔ عائش مرے قدموں سے زنان خانے کی طرف بڑھی تھی۔ چلیں جی، باقی کا نیکسٹ ایپیسوڈ میں کنٹینیو کریں گے۔ امید ہے آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، جلدی سے سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔